ہر دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ دل جانور میں بھی ہوتا ہے، دل انسان میں بھی ہوتا ہے، پرندوں میں دل ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کی محبت کا اعلان جبریل کر دے، نام بشر حافی ہو، جوتا اتار دے، اللہ جانوروں کو اس کی محبت کا طریقہ سکھلاتا ہے کہ میرا بندہ شہر میں ننگے پاؤں چلتا ہے، گوبر پیشاب نہ کرنا، اس کے پاؤں خراب نہ ہو جائیں، اس کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ جانوروں کو کس نے یہ سبق پڑھا دیا؟ معلوم ہوتا ہے جس نے اپنی صلح کر لی، اصلاح کر لی، اس کے قید کلیے آسمان سے اترتے ہیں اور زمانہ پھر اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس کے سنورنے کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس سے دعا کرو ڈرتے اور طمع کرتے ہوئے۔ جب بھی دعا کرو ڈر بھی رکھو، لالچ بھی رکھو۔ ڈر اس بات کا کہ وہ مالک ہے، پتہ نہیں ٹھکرا دے، اور طمع یہ کہ وہ کریم بڑا ہے، مہربانی فرما دے گا۔ ڈر اور طمع یہ دو چیزوں سے دعا پروان چڑھتی ہے، بندے کا ایمان مضبوطی کی طرف بڑھتا ہے۔ آگے فرمایا، یہ آیت پاک اس سارے مضمون کی جان ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک سن لو اللہ کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے۔ جو احسان کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے نیڑے ہو جاتی ہے، وہ رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کے حضور دعا کرو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، چپ کے دھیمے لہجے میں اس کی حضور دعا کرو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اور دعا کے اس فعل میں رب کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ کو رب مانتے ہوئے اپنے آپ کو بندہ ہونے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ عاجزی کرتے ہوئے مانگتا ہے۔ اس کی دعا میں اظہار ایمان بھی ہے اور اظہار اخلاص بھی ہے کہ یہ دعا مانگے تو دعا میں یہ تصور ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، سب کچھ تیرے پاس ہے۔ یہ الفاظ بندہ جب دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے والا اپنے آپ کو نیچے پستی میں لے جاتا ہے اور رب کی بڑائی، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اور بندہ جب اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے وہ اعلیٰ رب ہو کے کہتا ہے اچھا بندہ ہو کے مجھے اعلیٰ کہہ رہا ہے، لے پھر جو تو مانگتا ہے، اگر تیرے حق میں بہتر ہے ہم تجھے ابھی عطا کر دیتے ہیں۔ میں نے کوئی 80 حدیثیں پڑھی ہیں صرف دعا کے متعلق، اور ان میں مختلف دعا کے الفاظ اور طریقے جو بیان کیے گئے، قرآن شریف کی متعدد آیات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم رب سے دعا مانگا کرو۔ یا رسول اللہ کتنی بار مانگیں، کیا کیا مانگیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو ہر حاجت اپنے رب سے طلب کیا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا حضور پھر ہم تو کثرت سے دعا مانگیں گے، ہم بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے، ایک دعا مانگ کے 2 دعائیں مانگ کے ہم تھکیں گے نہیں، ہم بریک نہیں لگائیں گے، ہم دعا پر دعا مانگیں گے۔ کملی والے آقا نے فرمایا تم جتنا مانگو گے اللہ اس سے تمہیں زیادہ عطا کرے گا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے تو وہ رب کی کبریائی کے ساتھ اپنی
عاجزی کو بیان کرتا ہے تو رب اس پہ راضی ہوتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے۔ قرآن شریف میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگتے ہیں، اور بندے کا اپنا خیال حدود اربع، اس کے ذہن کی، علم کی کہاں تک رسائی ہے وہ اس کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ فرمایا وہ جتنا بھی پڑھ لکھ جائے میری تقدیروں کے جو پردے ہیں ان تک وہ نہیں پہنچتا۔ بعض تقدیریں ایسی ہیں جو میں نے اپنی رحمت کے پردوں میں چھپائی ہوئی ہیں، وہ عام بندے اس تک نہیں پہنچتے۔ تو پھر جب میرا بندہ دعا مانگتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بسا اوقات ایسی دعا مانگ بیٹھتا ہے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ مانگتا دعا ہے لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے وہ دعا اچھی نہیں ہوتی، وہ مانگتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی ایسی بھی وہ دعا چھوڑ بھی دیتا ہے أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، جو ہمارے یہاں بہتر ہوتی ہے وہ نہیں مانگتا، وہ کوئی دوسری مانگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے لیے کوئی دوسری لکھی ہوتی ہے تو وہ جو شریر دعا ہے اس کے لیے غیر مناسب، وہ اس دعا کی طرف دھیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تمہیں معلوم نہیں تمہارے حق میں بہتر کیا ہے۔ کملی والے آقا سے پوچھا حضور اس آیت پاک کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے مانگو تو وہ کبھی محبت والی چیز ہمیں نہیں معلوم ہوتا؟ تو رحمت عالم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اللہ کی تقدیر کو نہیں جانتا۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو رب کریم کی طرف سے اس کو کم از کم 3 انعام دیے جاتے ہیں۔ اگر اس کی دعا درست ہو تو پھر فوراً قبولیت کا درجہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے حق میں وہ دعا بہتر نہ ہو، ہماری تقدیر میں وہ اس کی خاطر نہ لکھی ہوئی ہو، تو پھر ہم اس کے بدلے اس کو نیکیوں کا صلہ دیں گے، یا دنیا میں یا آخرت کے لیے اس دعا کو سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا یہ انعام دیا، فرمایا جب وہ مانگتا ہے اس کے لیے وہ بہتر نہ ہو تو ہم اس کے بدلے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ وہ کوئی مانگ رہا تھا اور چیز، ہم نے کوئی اور کچھ اس کے لیے لکھا تھا، وہ نہیں مانگ سکا، اس پر وہ بضد تھا یہی ملے یہی ہو، تو فرمایا یا تو اس کو سٹور کیا جاتا ہے یا پھر اس کے بدلے اس پہ آنے والی کوئی مصیبت ہم ٹال دیتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعا مانگتے رہا کرو۔ حضور کس لیے؟ فرمایا کم از کم دعا مانگنے والے کو دعا 2 فائدے ضرور دیتی۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے اس پہ مصیبت نہیں آتی۔ مصیبتوں کے سامنے دعا چھتری کا کام دیتی ہے۔ بارش ہو تو چھتری بندے لے کے اپنے آپ کو بارش سے محفوظ سمجھ سکتے ہیں کہ اب میرا لباس محفوظ ہو گیا، جتنی بھی تیز بارش ہے میرے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کہ میرے اوپر مضبوط ایک چھتری ہے۔ ارے اگر ایک انسان کی بنائی ہوئی چھتری میرے جسم کو محفوظ کر سکتی ہے تو رسول پاک نے فرمایا دعا بھی چھتری کا کام دیتی ہے۔ آسمان سے آنے والی دعائیں، آسمان سے آنے والی مصیبتیں اس پر نازل ہونا چاہتی ہیں، وہ دعا مانگتا ہے تو اس دعا کے ذریعے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم ناقص ہیں، کامل تو ہے نہیں کہ ہر وقت ہی دعا مانگتے رہیں، یہ تو اللہ والوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت دعا میں رہیں، تو ہم تو ہیں ہی ناقص، ہر وقت نہیں مانگ سکتے۔ تو یا رسول اللہ جب نہیں مانگیں گے، مقصد یہ نکلا کہ جب دعا مانگتے رہو گے تب مصیبتیں نہیں آئیں گی، جب دعا چھوڑ دو گے تو پھر مصیبتیں آ جائیں گی۔